بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کے گروپ کی ایک بہن لکھتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ میری عمر زیادہ ہو رہی تھی، کوئی اچھے رشتے ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے ایک دعا اللہ سے بہت شدت سے کی ہوئی تھی جو کہ میں اب بھول چکی تھی۔ زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی لیکن اللہ پاک کچھ بھی نہیں بولتے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود اور استغفار کا سہارا لیا۔ یقین کریں اللہ نے بڑا سکون رکھا ہے ان اذکار میں۔ آپ کسی بھی مشکل میں ہو بس درود اور استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ نہ ہی کسی رجت کا ڈر اور نہ ہی کسی سے اجازت کی ضرورت ہے۔ رجت جو لوگ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاؤں کہ رجت ہوتی ہے رکاوٹ، یعنی واپس پلٹ جانا، یعنی آپ کے مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں اگر وظائف کو اجازت کے بغیر پڑھا جائے۔ کوئی بھی وظیفہ اجازت کے بغیر کبھی بھی نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن درود اور استغفار ایسے وظائف ہیں جو آپ کو صرف اور صرف فائدہ ہی دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہمارے لیے صرف فیض ہی فیض ہے، برکت ہی برکت ہے۔ درود اور استغفار سے ہم لوگوں کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس سے نہ ہی کوئی رکاوٹ اور نہ ہی اسے اجازت کی ضرورت ہے۔ بس آپ اپنے مسائل کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور پھر معجزات دیکھیں۔ میری طرح کبھی کبھی آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں وقت لگتا ہے پر کن ہوتا ضرور ہے۔ 11 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی معجزہ کیا۔ سچ میں شاکڈ ہو گئی۔ اللہ پاک نے میری شادی اسی شخص سے کرا دی جس کے لیے میں ہر دم دعائیں کرتی تھی۔ الحمدللہ 2023 میں میرے لیے معجزہ کر دیا، اور یہ سب درود پاک اور استغفار کی برکت سے ہوا۔ اگر آپ بھی اپنے من کی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو آج ہی 1.25 لاکھ درود شریف کی نیت کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اس کا کوئی بھی سیگا پڑھ لیں، آپ کوئی سے بھی استغفار کا سیگا پڑھ لیں، شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کرم کرے گا۔ کوئی کام اس کے کن کی دسترس سے باہر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بہن کہتی ہیں کہ مجھے طلاق ہو گئی تھی اور میں بہت اذیت میں تھی۔ میں نے 7000 بار استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی، اللہ پر یقین رکھتی کہ اللہ پاک بہترین صلہ دینے والا ہے۔ میری اس آزمائش کا وہ مجھے بہترین صلہ ضرور دے گا، اور پورے یقین سے استغفار روزانہ 7000 بار پڑھتی رہتی تھی۔ اس میں مجھے سکون بھی ملا، اور یقین کریں آپ بہت جلد ہر طرح کے ڈپریشن سے نکل آتے ہیں، اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کا ساتھ ہی سب کچھ ہے، وہی تو ساتھ نبھاتا ہے ہر گھڑی۔ وہ جب بھی ساتھ نبھاتا ہے جب کوئی اور دوسرا ساتھ نہیں ہوتا۔ وہی تو حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے ہم سے۔ آزمائش میں ہی سمجھ آتی ہیں یہ باتیں۔ خیر، 9 ماہ بعد میری دوسری جگہ شادی ہو گئی الحمدللہ۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ شادی بھی بہت اچھی جگہ ہوئی اور میری ساری مشکلیں آسانیوں میں بدل گئیں، میری زندگی بدل گئی، خوشیوں میں تبدیل ہو گئی، اور اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ الحمدللہ 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 سبحان اللہ۔ میں دعوت دیتی ہوں آپ بھی جو بھی مشکل ہے درود پاک پڑھیے، استغفار پڑھیے اور پھر معجزات ہوتے دیکھیے۔ یقیناً اللہ پاک ان چیزوں سے آزماتے ہیں جو ہمارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے آزمایا، اور ان چیزوں کو گواہ دینے سے ہمارے دل میں صرف اللہ پاک کی محبت باقی رہتی ہے، اور اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں سب سے زیادہ محبت ہو، میرے اور میرے بندے کی محبت کے بیچ میں کوئی نہ آئے۔ اللہ پاک ہمارے دل اللہ پاک کی محبت سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ ایک وقت پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی رضا ہماری خوشیوں سے بہتر تھی،
بس ہم اشارے نہیں سمجھ پاتے۔ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے بڑے بول اچھے نہیں ہوتے، آزمائشوں کو گھیر لاتے ہیں، جبکہ ہمیں بڑے بول بولنے کے بجائے خدا سے آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے تھی، پر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ الگ ہو جائے۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو، میری ایک بات مان لو، اس سے راضی ہو جاؤ، اس حال میں کہ جب تم زبان سے شکوہ، آنکھ سے آنسو، دل سے ناشکری کے بول بولتے ہو، پر تم یہی کہتے رہو، اللہ جی میں آپ سے راضی، آپ کی محبت سے راضی، آپ کی دی ہوئی آزمائش پر راضی، دل سے نکلی ہوئی آہوں اور آنکھ سے بہتے ہوئے آنسوؤں پر راضی، آپ کی مصلحت پر راضی، بس جھک جاؤ، کیونکہ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا۔ اپنی پریشانیوں کو کم اور ختم کرنے کے لیے استغفار اور درود پاک کو پڑھیے۔